الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے حضرت لقمان علیہ السلام کی دوسری نصیحت کی تفصیل چل رہی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا آدمی دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے حلق کی حفاظت کرے، اور بتایا تھا اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو آدمی کم کھائے زیادہ نہ کھائے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو حرام سے بچائے، حلال کو استعمال کرے، اور اسی کے متعلق بات چل رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی اگر حرام کو استعمال کرتا ہے تو اس کے کیا نقصانات انسان کی زندگی میں ہوا کرتے ہیں، اور حلال کو استعمال کرتا ہے تو اس کے کیا فائدے سامنے آتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر حلال کھانے کا اہتمام کر لے، چاہے وہ حلال کھانا معمولی ہی کیوں نہ ہو، چٹنی روٹی اور دال روٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حلال کھانا جب اس کے جسم کے اندر جائے گا تو انسان کے دل کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوں گے، انسان کو اچھے کام کے اوپر ابھارے گا، انسان کے دل و دماغ کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی، انسان عبادات کرنے کی طرف آئے گا، اور اس کی طبیعت اچھے کام کرنے میں چلے گی۔ اور ایسا مشاہدہ بھی ہے، لوگوں نے محسوس بھی کیا اور پھر اپنے تجربات کو بیان بھی کیا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اس پر۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر شاہ حاجی عبداللہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ یہ درویش اللہ والے اور صاحب نسبت تھے۔ انہوں نے اپنے خرچ کے لیے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جنگل کی طرف چلے جاتے، اور جنگل سے قدرتی گھاس کاٹ کر اس کی گٹھری بناتے اور اس کو سر پر رکھ کر منڈی میں لے جایا کرتے تھے، اور 4 آنے کی گھاس بیچتے اور اس سے اپنا خرچہ چلایا کرتے تھے۔ اب چونکہ یہ اللہ والے تھے، صاحب نسبت تھے، اور ان کی جو گھاس ہوا کرتی تھی وہ ایک خاص قسم کی ہوتی تھی، تو ہر آدمی کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ میں شاہ جی سے گھاس خریدوں،
اس لیے لوگ انتظار میں رہا کرتے تھے کہ کب گھاس لے کر کے آئیں اور کب ہم ان سے گھاس خریدیں۔ جیسے ہی شاہ جی گٹھری لے کر کے منڈی کے اندر پہنچتے، لوگ دیکھ کر کے ان کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ اب سب کو تو گھاس دی نہیں جا سکتی، ایک ہی گٹھری ہوتی تھی، تو انہوں نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جو سب سے پہلے ان کی گٹھری کو چھو دے گا اس کو دے دیا کرتے تھے، اور 4 آنے لیتے تھے، نہ اس سے کم لیتے نہ اس سے زائد لیتے تھے۔ اب 4 آنے روزانہ کما لیا کرتے تھے، تو خرچ کرنے میں بھی اس کی ایک ترتیب بنا رکھی تھی کہ 4 آنوں میں سے 1 آنا غریبوں اور مسکینوں کے اوپر صدقہ کر دیتے، 1 آنا اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا کرتے تھے، 1 آنا اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے، اور 1 آنے کو دارالعلوم کے اکابرین اور علماء کی دعوت کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ اب سارے کام ہو گئے کہ 4 آنے سے غریبوں کی امداد بھی کی جا رہی ہے، غریبوں کے اوپر صدقہ بھی کیا جا رہا ہے، صلہ رحمی بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرنا ہمدردی اور صلہ رحمی ہے، اپنی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، اور علماء اور اکابرین کی خدمت بھی ہو رہی ہے۔ اب جب روزانہ ایسا ہی کرتے، اور وہ 1 آنا جو دارالعلوم کے اکابرین کے لیے جمع کیا کرتے تھے، جب وہ 3-4 روپے ہو جایا کرتے تھے تو پھر دارالعلوم کے اکابرین اور علماء کی دعوت کیا کرتے تھے۔ کبھی تو اس پیسے سے کھانا پکا کر اکابرین کو اپنے گھر بلا کر کے کھلاتے، اور کبھی ان 3-4 روپیے کو دارالعلوم مدرسے کے اندر لے کر جاتے اور ان اکابرین کے حوالے کر کے کہتے کہ تم ان پیسوں سے اپنی پسند کا کھانا بنا کر کے کھا لینا، کیونکہ مجھ سے اچھا کھانا بنانا بھی نہیں آتا اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ اس وقت 3-4 روپے کی بہت بڑی قیمت تھی۔ اب دارالعلوم کے اکابرین میں اس وقت حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابرین تھے اس وقت جن کی دعوت یہ کیا کرتے تھے۔ تو ان اکابرین کے اندر جو حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حرفاً مولا آدمی تھے، کھانا بھی اچھا بنایا کرتے۔ تو سارے اکابرین مل کر کے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے کہ آپ یہ پیسے بازار لے کر کے جائیں، سامان خریدیں اور کھانا بنائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ غسل کیا کرتے اور اچھے کپڑے پہن کر کے پیسے لے کر بازار جاتے اور پھر سامان خرید کر کھانا بناتے۔ جب کھانا تیار ہو جاتا تو سارے اکابرین کو بلایا جاتا، تو جتنے اکابرین تھے سب غسل کر کے اس کھانے کو کھایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کھانے کو کھانے کے بعد 1 مہینہ تک یہ کیفیت رہا کرتی تھی کہ گناہوں کے جذبات ختم ہو جاتے تھے، نیکیوں کے جذبات ابھرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات 1 مہینے تک مصلے پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے گزار دیا کرتے تھے۔ 1 مہینے تک ایسا نور رہا کرتا تھا ہماری جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر، کہ ہمیشہ اچھے کام کی طرف طبیعت چلا کرتی تھی۔ یہ کس وجہ سے تھا؟ اس نیک کھانے کی وجہ سے، اس حلال کھانے کی وجہ سے
کیونکہ میرے بزرگوں، جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور وہ کھانا انسان کے جسم کے اندر جاتا ہے تو انسان کے جسم کو تقویت ملتی ہے، انسان کی آنکھوں کو تقویت ملتی ہے، کانوں کو تقویت ملتی ہے، ہاتھوں کو تقویت ملتی ہے، پیروں کو تقویت ملتی ہے، دل و دماغ کو تقویت ملتی ہے۔ جب سارے اعضاء کو کھانے سے تقویت ملتی ہے تو سارے کے سارے اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے کھانے کی وجہ سے انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، ایسے ہی انسان کے جسم کے اندر ایک روحانی مادہ ہوتا ہے، ایمانی طاقت ہوا کرتی ہے۔ جب یہ کھانا پاکیزہ باڈی کے اندر جاتا ہے تو انسان کی روحانی تقویت بھی بڑھ جایا کرتی ہے، اور جب روحانی تقویت بڑھتی ہے تو گناہ کے مادے دب جاتے ہیں اور انسان کا میلان نیکی کی طرف ہونے لگتا ہے۔ تو یہ حلال کھانے کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے درمیان حرام عام ہوا اور جسموں کے اندر حرام جانا شروع ہوا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبادات سے دوریاں ہونی شروع ہو گئی، انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف چلنے لگی، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف جانے لگی، اور انسان گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا چلا جا رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑا کر کے دیکھیں تو ہمیں لاکھوں طریقے، ہزاروں طریقے نظر آ جائیں گے کہ جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر حرام غذا آ رہی ہے۔ بہت سارے ایسے طریقے، جیسے جوا ہے، سٹا ہے، لاٹری کی لعنت ہے، بیمہ ہے، انشورنس ہے، چاہے وہ لائف کا انشورنس ہو یا مالی انشورنس ہو۔ اسی طریقے سے آدمی سودی کاروبار کر رہا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے بھائی کی، اپنی پڑوسی کی زمین کو ہڑپنے پر لگے ہوئے، اور ایک ایک نالے کی جگہ کے اوپر، ایک ایک پرنالے کی جگہ کے اوپر سالوں سال مقدمات چلتے ہیں عدالت کے اندر، اور پیسہ خرچ کر کے اس ناجائز مقدمے کو جیت کر کے اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ نہیں ہو رہا، اور سٹے بازی کی لعنت کے اندر انسان مبتلا نہیں ہے، لاٹری کے اندر مبتلا ہے۔ اور لاٹری ایک ایسی شکل ہے کہ جس کے اندر غریبوں کے خون پسینے کی کمائی سرمایہ داروں کے کھاتے کے اندر چلی جاتی ہے، اور سرمایہ دار کمپنیاں آج غریبوں کے خون پسینے کو چوسنے میں لگی ہوئی ہیں۔ کیسے کہ کمپنی ہر روز 3 لاکھ روپے کی لاٹریاں نکالتی ہے، ہر آدمی لاٹری خریدتا ہے، اپنا پیسہ کمپنی میں جمع کر دیتا ہے، اور 3 لاکھ کی لاٹری کے اندر کمپنی 1 لاکھ کا انعام کسی کو دے دیتی ہے۔ اب 1 لاکھ کا انعام کمپنی نے دیا، باقی 2 لاکھ روپے کمپنی کے کھاتے میں چلے گئے۔ وہ پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ غریبوں کی کمائی کا ہے۔ آج رکشہ چلانے والے، دکان چلانے والے لاٹری کو خریدتے ہیں، اور 1 لاکھ کے لالچ میں آج نہ جانے کتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے جو سرمایہ داروں کے کھاتے کے اندر جا رہا ہے۔ کیا آدمی کو اس چیز کا احساس نہیں؟ جوا کھیلا جا رہا ہے، سٹا لگایا جا رہا ہے، جس جوئے کے اندر لگ کر آج نہ جانے کتنے مسلمانوں کے، کتنے لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ کیونکہ جوا اور سٹا ایک ایسی برائی ہے، جب انسان کو اس کی لت لگتی ہے تو آدمی اپنی بیوی کے زیورات کو لگا دیتا ہے، اپنے گھروں کو بیچ دیتا ہے، اپنے گھر کو گروی رکھ دیتا ہے، اپنے کپڑوں کو، اپنے گھر کے ساز و سامان کو بیچ کر یا گروی رکھ کر کے سٹا کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا
کہ اگر آدمی شطرنج کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر رنگ لیا ہو۔ آج یہ بوا عام نہیں ہے، آج یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا کہ جوا کھیلنے کی جب لت لگی ہے تو اپنی بیوی تلک کو داؤ پر لگا دیا جاتا ہے، اور جوئے کے چکر میں گھر کے گھر تباہ و برباد ہو گئے۔ منٹوں کے اندر لوگ روڈ کے اوپر آ گئے، کنگال بن گئے۔ اب بعد میں پچھتاتے ہیں، سر پکڑ کر کے روتے ہیں، لیکن اس سے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اور علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر آدمی تاش کھیلتا ہے، لوڈو کھیلتا ہے، اور اس کے اندر ہار جیت کے اوپر لین دین کی شرط ہوتی ہے تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ بچے جو گوٹیاں کھیلتے ہیں، اگر ان گوٹیاں کھیلنے کے اوپر بھی ہار جیت پر انعام مقرر ہوتا، وہ بھی جوئے اور سٹے کی شکل ہے جو جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم اپنی اولاد کو یہ ساری کی ساری چیزیں بتائیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے عادت بنتی ہے۔ جب بچپن سے بچے کی تربیت صحیح کی جائے گی تو بڑی ہونے کے بعد بھی وہ صحیح راستے پر چلے گا۔ اور ہم فکر کریں ہمیشہ کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، ہمارے منہ کے اندر ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، ایک بھی حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث میں نے پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اکل طعاما وعمل فی سنت، اگر کوئی شخص حلال کھاتا ہے، سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہتے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کے اوپر، لوگ حلال اور حرام کے اندر فرق نہیں کریں گے، وہ یہ چاہیں گے کہ کسی بھی طرح آئے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ آنا چاہیے۔ آج یہ وقت آ چکا ہے، یہ زمانہ آج آ چکا ہے، اور ایسی مثالیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کی فکر نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب بھی دینا ہے۔ آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے جب تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ بھی ہیں کہ اللہ پوچھے گا تم نے روپیہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے، ایک ایک روپیے پیسے کا حساب ہوگا، کہاں خرچ کیا ہے اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ اور آج جو امت کا مالدار طبقہ ہے وہ زیادہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، حرام کاری کے اندر، کیونکہ جب روپیے پیسے کی بہتات ہوتی ہے تو آدمی کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، حوث بڑھ جاتی ہے۔ اب آدمی اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا کہ حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اور یاد رکھیں، آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس ایک ایک پیسے کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ آدمی اگر دنیا کے اندر فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن حلال کھا کر کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو امت کے مالدار لوگ ہیں وہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو جنت سے روک دیے جائیں گے، اور فقر و مسکنت کی زندگی گزارنے والے پہلے جنت کے اندر اپنی جگہ کو بنا لیں گے، کیونکہ ان کو اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں
جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ فقیر اور مسکین جو تھے وہ جنت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور جو مالدار طبقہ ان کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ ان کو اپنے مال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اب اگر حساب و کتاب صاف نکلا تو جلدی چھٹکارا ہو جائے گا، اگر حساب و کتاب میلا ہے تو آدمی کو اتنی ہی دیر لگے گی اپنے مال کا حساب دینے میں۔ اس لیے میرے بزرگوں، حضرت لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہمارے حلق کے اندر اگر جائے گا تو حلال لقمہ جائے گا، حرام سے اپنے حلق کی ہم حفاظت کریں گے، اور جب حلال جائے گا تو آدمی نیکی کی طرف آئے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتے۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے عام طور پر وہ واقعہ۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد۔ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا اپنے شاگرد کو کہ بہت دن ہو گئے آپ کو ملاقات کے لیے آئے ہوئے، کبھی وقت نکال کر ملنے کے لیے آئیں۔ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ جی میں فلاں دن فلاں تاریخ کو ملنے کے لیے آؤں گا۔ اب جب ملنے کے لیے آئے تو یہ استقبال کے لیے باہر نکلے، حکومت کے ذمہ داران بھی تھے، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا گیا اور پھر کھانے کے لیے بلایا گیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے معمول کے خلاف کچھ زیادہ ہی کھانا کھایا اس دن۔ گھر والے یہ دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر سونے کا وقت ہوا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر والوں نے جس کمرے کے اندر ان کے آرام کا انتظام کیا تھا، لوٹے میں پانی بھر کے رکھ دیا، اور جو ضرورت کا سامان تھا وہ بھی رکھ دیا تاکہ تہجد میں اٹھیں تو وضو کر کے فارغ ہو جائیں اور تہجد پڑھ لیں۔ اس وقت تہجد پابندی کے ساتھ لوگ پڑھا کرتے تھے، آج تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، اور معمول ہو گیا مسلمانوں کا 9-10 بجے اٹھنے کا۔ فجر نیند کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے کے اندر لوگ تہجد بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ فجر کی نماز کا وقت آیا، امام احمد کمرے سے نکلے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ گھر والوں نے دیکھا کہ پانی بھی استعمال نہیں ہوا جو رکھا تھا تہجد کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تہجد نہیں پڑھی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے گھر والوں نے کہا کہ رات انہوں نے کھانا بھی زیادہ کھایا تھا اور ہم نے جو تہجد کے لیے پانی رکھا تھا وہ بھی استعمال نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد بھی نہیں پڑھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ بڑے امام ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، انہوں نے تہجد تلک نہیں پڑھی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر کے آ گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا ان سے اکیلے میں لے جا کر کہ پہلے تو آپ ایسے نہیں تھے، اب کچھ تبدیلی آ گئی کیا؟ آپ نے تہجد بھی نہیں پڑھی، کھانا بھی زیادہ کھایا تھا رات، کیا وجہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب رات میں آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانا اتنا پاکیزہ اور حلال تھا کہ اس کا نور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، تو مجھ سے جتنا زیادہ ہو سکا میں نے کھا لیا، یہ سوچ کر کہ یہ نورانی کھانا جب میرے پیٹ میں جائے گا تو میری روح کی تقویت بنے گا، روحانی قوت کے اندر اضافہ ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں اپنے بستر پر لیٹا تو اس نور کی وجہ سے، پاکیزہ کھانے کے اثر کی وجہ سے پوری رات نیند نہیں آئی، اور قرآن و حدیث کے اندر غور و فکر کرتا رہا، اور پوری رات کے اندر 100 مسائل میں نے قرآن و حدیث سے نکالے، رات نہیں سو سکا، اور اس پاکیزہ کھانے کی وجہ سے پیٹ بھی خراب نہیں ہوا، تو تہجد کے اندر وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ جب یہ بات سنی تو گھر والوں کو انہوں نے بتایا تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ مرتب کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دیکھو پاکیزہ کھانے کا یہ اثر ہوا کرتا ہے،
اس لیے میرے بزرگوں ہم خود بھی پاکیزہ کھانے کی عادت ڈالیں، اپنی اولاد کی بھی بارے میں فکر کریں کہ ان کے پیٹوں کے اندر حلال جائے، حرام سے اپنی اولاد کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا